اور مذہب سے دوری جو ہے، دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کو نشے کی ترغیب دیتا ہو۔ کوئی بھی مذہب ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی کوئی بھی ہیں، وہ کوئی مذہب یہ ترغیب نہیں دیتا کہ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ نشہ کریں، کیونکہ نشے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور مذہب سے دوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر میں اگر والدین یا کوئی اور فرد جو ہے وہ رکن نشہ کرتا ہے تو وہ فرد بچے کے لیے رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی بچے کے نشے میں ملوث ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گھر کا کوئی فرد اس عادت میں مبتلا ہو تو اس کو دوسروں کو منع کرنے کا اس کے پاس کوئی پھر اختیار ہی نہیں رہتا۔ جس طرح سے فرد کی نفسیات جسمانی ضروریات کی عدم تشفی یعنی کوئی تسکین نہیں ہوتی یا اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جو اسے بے چین اور پریشان رکھتی ہے، اسی طرح سے فرد کی زندگی پر نفسیاتی ضروریات کی عدم تسکین کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ مثلا فرد کو مناسب توجہ نہ ملے، اسے وابستگی کا احساس نہ دلایا جائے، والدین انتہائی سخت گیر یا نظر انداز کر دینے والا ان کا رویہ ہو، یا آپس کے ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، فرد عدم تحفظ یا احساس محرومی کا شکار ہو جائے تو اس کے نشے میں مبتلا ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نشہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ نشہ ایک ایسا زہر ہے جو فرد کو آہستہ آہستہ نکارہ بنا دیتا ہے۔ شروع میں تو چاہے وہ اس کو شوقیہ یا احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے وقتی طور پر جو ہے وہ ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہوتے ہیں، اثرات، وہ بڑے مہلک ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے والا شخص کبھی بھی قابل بھروسہ نہیں رہتا۔ نشے کی خاطر وہ ہر ناجائز اور جائز کام کر گزرتا ہے، اس لیے معاشرے میں ایسا فرد انتہائی ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور کاروباری لین دین نہیں کرتے کہ وہ تو نشئی ہے، اس کا کیا بھروسہ کہ وہ پیسے لے کے بھاگ جائے، نشئی پہ کیا بھروسہ کرنا وہ یہ چیز بیچ کے ہی بھاگ جائے، تو وہ اس طرح کی غیر معتبر شخصیت بن جاتا ہے۔ نشے کے عادی افراد نہ صرف اپنی زندگیوں میں تلخیوں میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اہل خانہ کی بھی اس عادت سے جو ہیں ان سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے مسائل کو حل کرنے میں کے قابل نہیں رہتے اور اس طرح مسائل کا انبار جمع ہوتا رہتا ہے اور وہ نشے کے ہاتھوں کسی اور چیز کے قابل ہی نہیں رہتے، کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، کوئی کام کرنے کے جو ہیں وہ قابل نہیں رہتے۔ نشے کے عادی محض اپنے نشے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے اہل خانہ کی عزت اور وقار ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک جو سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ نشے کا حصول ہے۔ مالی نقصان: نشہ باز فرد کو نشہ حاصل کرنے کے لیے خاصا سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے نشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا مالی نقصان بھی کرتے ہیں، اور اس حصول کے لیے ناجائز ہتھ کنڈوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، چوری چکاری کرنا، چیزوں کو بیچ دینا، بیچ کے گھر کی چیزیں جو ہیں وہ اپنا نشہ پورا کر لینا۔ جرائم کا رجحان: منشیات میں ملوث ہو کر فرد جرائم کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد اگر ہمیشہ نشہ باز لوگوں کو نشے کی عادت ڈال کر یا نشہ آور اشیاء کی فراہمی کا لالچ دے کر جرائم کرواتے ہیں، اور پھر فرد ان کے ہاتھوں میں بلیک میل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ان کے دلدل میں مزید جو ہے وہ ان کے غلط کاموں میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت کی تباہی: نشے کی بنیادی علامت جو ہوتی ہے وہ محتاجگی کی کیفیت ہوتی ہے، ودڈرال، یعنی جسمانی اور ذہنی صحت کی خرابی کا سگنل ہوتی ہے۔ فرد جو ہی نشے کا عادی بن جاتا ہے اس کی صحت بگڑنے لگتی ہے، اسے مطلوبہ نشہ کرنے کے لیے ہر روز پہلے سے زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے، جسے نظام گردے اور جگر کی بیماریاں، اس میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر ہر وقت فرد پر کوئی یاسیت اور افسردگی طاری رہتی ہے، وہ بے چینی، چڑچڑاپن اور غصے کا اظہار کرتا ہے اور اس کی بھوک اور نیند جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ خاندانی اور سماجی تعلقات: نشہ باز فرد کی گھریلو زندگی کی شدت سے متاثر ہوتی ہے، اس کے ازدواجی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، سماجی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور کسی بھی فرد سے اس کے مثبت جو ہے وہ تعلقات قائم نہیں رہتے اور اس کی شخص کی حالت جو ہے وہ بڑی قابل رحم ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والے افراد اکثر و بیشتر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نشے کی حالت میں وہ خود سے بے خبر ہوتے ہیں، اچھے برے کا کوئی ہوش نہیں رہتا، نہ اکیلے گھر سے نکل سکتے ہیں، نہ اکیلے گھر پر رہ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نشہ ایک ایسا عفریت یعنی ایک ایسی بلا ہے جو فرد کو رفتہ رفتہ اپنے چنگل میں جکڑ لیتی ہے اور تیزی سے ہلاکت کی طرف جو ہے وہ فرد گامزن ہو جاتا ہے۔ فرد اپنی صحت، تندرستی، خوشی اور اپنی جذبات، اپنی فیملی، زندگی کی رنگینیاں اپنے ہاتھوں سے ان کو تباہ کرتا ہے اور وہ اہل خانہ کے لیے مالی بوجھ اور ندامت کا سبب بھی بنتا ہے۔ نشے کا تدارک جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟
نشہ ایک لعنت ہے، اس سے بچنے کے لیے ماہرین نے کئی اقدامات تجویز کیے ہیں، جس میں سے کچھ یہ ہیں کہ مذہبی تعلیمات۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا زندگی کے ہر گوشے سے تعلق ہے۔ اسلام از فل کوڈ آف لائف ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ایسا نہیں ہے جو مکمل زندگی گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ بتاتا ہو، تو جس کے بارے میں ہمیں دین سے رہنمائی نہ حاصل ہوتی ہو، ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ تو اگر ہر کوئی اسلامی تعلیمات کا سچے دل سے مطالعہ کرے، حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے کرنے کی طرف آئے، تو پھر وہ نشے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ صحت مند مشاغل، اگر زندگی کی مصروفیات سے کچھ وقت بچ جائے تو اس کو صحت مند مشاغل میں استعمال کرنا چاہیے۔ فرد کی ذہنی صحت بہتر رہتی ہے اور تعمیری اور تفریحی امور میں وہ اپنا دل لگاتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت فرد کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ فرد کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرد کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرے، ایسے لوگوں سے، دوستوں سے اجتناب کرے جو غیر مطابقتی کردار کے مالک ہوں، یعنی جو سوسائٹی جن کے بیہیویئر کو ایکسیپٹ نہ کرتی ہو، جو نشہ کرتے ہوں، غلط کاموں میں ملوث ہوں، کچھ اور، ان ایسی چیزوں کو جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ میل جول نہ رکھا جائے، اور تو ان کے نشے میں مبتلا ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں۔ احساس محرومی کی تلافی، زندگی میں بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جنہیں فرد پورا نہیں کر سکتا۔ کچھ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ فرد کی رہ جاتی ہیں، وہ اس کی تلافی جو ہے وہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر احساس محرومی پیدا کرتی ہیں۔ احساس محرومی دراصل ایک مہلک زینہ ہے جو فرد کو تباہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ احساس محرومی خواہ بنیادی ضروریات سے متعلق ہے، چاہے نفسیاتی ضروریات کی وجہ سے ہے، فرد کو جو ہے وہ منفی اقدامات کرنے کی طرف لے کر آتا ہے، اور احساس محرومی کی مثبت تلافی سے جو ہے فرد ان اقدامات کو اختیار کرنے سے بچ سکتا ہے کہ اگر وہ صحیح طریقہ کار اختیار کرتا ہے اپنی احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنا اور صحیح طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا۔ جذبات کا انعکاس، فرد اگر اپنی شخصیت میں موجود منفی قوتوں سے لڑنے کی بجائے انہیں کھلے دل سے تسلیم کر لے تو یہی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر فرد اپنے مقاصد کو اپنی صلاحیتوں کے دائرے میں رکھے، یعنی جتنی اس کی یعنی چادر دے کر پاؤں پھیلائے، تو وہ پھر احساس ناکامی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا اور نہ احساس محرومی اس کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ صحت مند جو ہے وہ مختلف قسم کے کھیلوں سے اپنے آپ کو صحت مند بھی رکھ سکتا ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کو بھرپور توجہ دیں، لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں، اپنے گھر کے معاملات کو صحیح طرح رکھیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، بر وقت ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، تو اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ سماجی محافل میں بیٹھنے اٹھنے سے فرد کئی سماجی مہارتوں میں طاق ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے فرد منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اسے موقع نہیں ملتا۔ اگر کوئی فرد نشے کے ابتدائی مراحل میں ہو اور اس کا بر وقت حل کر لیا جائے تو بھی وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ عدم مطابقت کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ اس کے لیے کچھ چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھی جائے کہ دوست کس طرح کے ہیں۔ بچوں کو ہلکی پھلکی ورزش کا عادی بنایا جائے، کبھی کبھار ان کا طبی معائنہ کراتے رہنا چاہیے۔ ان کی غیر معمولی سرگرمیوں پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آج کل۔ فرد کو زیادہ دیر تک تنہا نہ چھوڑا جائے۔ انہیں کچھ موضوع جو ہیں وہ سکلز بھی سکھا دینی چاہیے زندگی میں تاکہ وہ ان کے کام آ سکیں اور فارغ وقت کا جو ہے وہ بہترین مصرف بھی ہو سکیں۔ بچوں کو مکمل اور متوازن خوراک دی جائے۔ والدین اپنی نگرانی میں بچوں کے سماجی میل ملاقات کا بندوبست کریں۔ اگر بچوں کے دوست ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنی نگرانی میں یا کسی سے وہ مل رہے ہیں تو ذرا اس کو واچ کیا جائے۔ والدین بچوں کو مناسب وقت دیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا برتاؤ کریں، تو بھی بچے اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو صحت مند مشاغل جو ہیں وہ اپنانے کی ترغیب دیں، بچوں کے فارغ وقت کا بہترین انداز سے جو ہے وہ استعمال کریں، اور کچھ یہ اقدامات جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان پر عمل کرنے سے نشے میں ملوث ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔